صدائے حق جو چینل ہے وہ ہے صدام میڈیا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ نوجوان دوستو، قرآن پاک رب جلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے کہ جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحا، بلغا، ادبا اور شعراء حیران و ششدر رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جس نے رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعجاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے پژمردہ قلوب کو تازگی بخشی۔ ہاں، یہ وہی قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے شامیانے گڑ گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانتداری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فرحت و بشاشت کا سامان ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کے اجرت چمن میں بہار پیدا ہوئی۔ محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے اور اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس صد افسوس، اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال کہ جس کے بارے میں شہنشاہ وفا، تاجدار مدینہ، احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا۔ بس تیرا مقام و ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ یاد رکھو، یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمین، چاند، سورج، ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کا اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہو وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل ہو تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔
اللہ کا یہ مقدس و پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقی، اللہ کے تمام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت جیسی کہ خدا تعالیٰ شانہ کو تمام مخلوق پر۔ اللہ کا دلارا، خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ جب والدین کو اس گرا قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کا مرتبہ کا کیا عالم ہوگا۔ حضرات، قیامت کا میدان ہوگا اور ایسے 10 آدمی ہوں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ حافظ قرآن اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، پروردگار عالم اس کی سفارش کو قبول کرے گا اور ان کو اس حافظ کی برکت سے نجات عطا ہوگی۔ محترم حضرات، اگر ہم ہمارا مستقبل کو روشن اور تابناک بنانا چاہتے ہیں تو قرآن پاک سے وابستہ ہونا ہوگا، اسے سینے سے لگانا ہوگا، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ہماری آخرت بھی سنور جائے تو اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ سونا دیا سنار کو پائل بنا دیا، سونا دیا سنار کو پائل بنا دیا، دل دیا قرآن کو حافظ بنا دیا۔ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو قرآن سیکھنے اور سکھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔